السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ارشاد اور ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ چلیے آئیے فرینڈ، آج میں پھر اردو انوادک اور سہایک اردو انوادک کی ٹاپک پر بات کروں گا۔ اگر آپ BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس امتحان کے اندر، اس PT ایگزام کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہونے والا ہے۔ آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب میں ویڈیو بناؤں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چلیے فرینڈ، سب سے پہلے تو میں نے کچھ ویڈیو یہاں تک تو بتایا تھا، جس کو آپ یہاں تک میں نے بتایا تھا۔ آج میں یہاں سے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اور میں جہاں تک بناؤں گا انشاءاللہ، جب تک اردو انوادک کا ایگزام مکمل نہیں ہو پاتا ہے، تب تک میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا رہوں گا، اور آپ کے لیے واحد جمع، تذکیر و تانیث اور ہندی سے اردو ترجمہ، اردو سے ہندی ترجمہ، جو بھی ہو سکے گا میں آپ کے لیے ضرور لاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زادیہ۔ زادیہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں گوشہ۔ اس کے معنی آتے ہیں، اس کی جمع زادیہ، یہ واحد ہے، اس کے معنی آتے ہیں گوشہ، اس کی جمع آتی ہے زوایا۔ زادیہ اس کے معنی آتے ہیں گوشے، اس کی جمع آتی ہے زوایا۔ زخرف، زخرف یہ اردو لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں سونا، اس کی جمع آتی ہے زخارف۔ زلہ، زلہ یہ واحد ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، زلہ، اس کے معنی آتے ہیں لغزش، اس کی جمع آتی ہے زلات۔ اور زوج، زوج کے معنی آتے ہیں جوڑا، جوڑا، اس کی جمع آتی ہے ازواج۔ زوج بولتے ہیں جو میاں بیوی ہوتا ہے، اس کی جو شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کو زوج کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ جوڑا ہے، اس کی جمع آتی ہے ازواج۔ یہ زوج، اس کی جمع آتی ہے ازواج۔ ساحل، ساحل یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سواحل، اس کے معنی آتے ہیں سمندر۔ یہاں پہ تو معنی نہیں دیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ساحل، اس سمندر کے کنارے کو ساحل کہا جاتا ہے۔ ساقی، اس کی جمع آتی ہے سقات۔ ساقی یہ پیاسے کو بولا جاتا ہے، ساقی اس کی جمع آتی ہے سقات۔ سامر، سامر کہتے ہیں قصہ گوئی کو، جو قصہ وغیرہ بیان کرتا ہے اس کو سامر کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے سمار۔ سبق یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اسباق۔ سبق جس کو آپ پڑھتے ہیں اس کو سبق ہی بولا جاتا ہے، یہ بھی ایک سبق، یہ اردو لفظ ہے، آپ ہندی وغیرہ انگلش وغیرہ میں اس کو آپ کوشچن وغیرہ ایسے کچھ بول سکتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اسباق۔ سحاب، سحاب یہ بادل کے معنی میں ہے، سحاب یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سحب۔ اصحاب بھی آتی ہے اس کی جمع، لیکن یہ انہوں نے ایک ہی جمع دیا ہے، تو آپ ایک ہی جمع کو اصحاب بھی اگر آپ چاہتے ہیں لکھنا تو آپ اس کو کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ سراج یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سروج۔ چراغ اس کے معنی آتے ہیں چراغ۔ سفر، سفر جو آپ پیدل، چاہے وہ گاڑی کے ذریعے آپ سفر کرتے ہوں، چاہے وہ آپ پیدل سفر کرتے ہوں، سفر، سفر ہی اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ یہ اردو میں یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس سفر ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سفر، اس کی جمع آتی ہے۔ سفر کا آپ معنی بول سکتے ہیں چلنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا معنی۔ سفینہ، سفینہ یہ واحد ہے، سفینہ نہیں ہے بلکہ صفیحہ ہے، ہاں صفیحہ، اس کے معنی آتے ہیں نادان، اس کی جمع آتی ہے صفحا۔ صفحا، صفیحہ، اس کی جمع آتی ہے صفحہ، اس کے معنی آتے ہیں نادان، بے عقل، بے وقوف آپ بھی بول سکتے ہیں۔ سلطان یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سلاطین۔ سما یہ واحد ہے، اس کے معنی آتے ہیں آسمان، اس کی جمع آتی ہے سماوات۔ اس کے بعد ہے سن، سن کے معنی آتے ہیں سال کے، اس کی جمع آتی ہے سنین، یہ واحد ہے سن، اس کی جمع آتی ہے سال، اس کی جمع آتی ہے سنین، اس کے معنی آتے ہیں سال۔ سوال، اس کی جمع اسویلا یا سوالات دونوں استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ کوشچن آنسر کے نام سے آپ بولتے ہیں۔ شارب یہ پینے والے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے شروب و شوارب، یہ دونوں استعمال ہوتا ہے۔ شاکی، شاکی
یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے شکات یعنی شکایت کرنے والا۔ اس کے بعد شائبہ، شائبہ یہ آمیزش کو بولتے ہیں، یعنی اس کی شائبہ یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ شائبہ آمیزش کے معنی آتے ہیں، میں آپ کو آمیزش کی اردو بتا دیتا ہوں۔ آمیزش کا معنی یہ آتا ہے کہ اس کا کوئی اثر کسی چیز کے اندر نہیں، جیسے آپ پانی کے اندر کہے کہ آپ تھوڑا سے ٹھنڈا پانی ملا دیے لیکن ٹھنڈا پانی کا اثر نہیں ہے، تو آپ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کسی چیز کا شائبہ نہیں ہے، کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ زادیہ اس کے معنی آتے ہیں گوشہ۔ آپ ایک منٹ، یہ تو یہ ہو گیا، ہاں شجر، شجر یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اشجار۔ آپ شجر واحد، اس کی جمع اشجار۔ شدید، شدید یہ واحد ہے، اس کی جمع اشدہ یعنی سختی۔ شرط واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے شروط و شرائط۔ شریر، شریر یعنی بد، شریر یہ بد کے معنی میں یعنی بد کے معنی برا۔ شریر ہے یہ آدمی، شریر ہے یہ آدمی برا ہے۔ شریر جمع اشرار و اشرار اور اشرار دونوں اس کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ شریک جمع شرکا، اشرکا یعنی شریک، کسی کو شریک کرنا اپنے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ شعب یہ ایک بڑا خاندان تھا حضور کے زمانے میں، کیونکہ شعبہ ابی طالب جب حضور کو بند کیا گیا تھا ایک جیل کے اندر مکہ میں، شعب ایک بڑا خاندان اس وقت کا تھا، ایک قبیلہ مکہ کے اندر رہتا تھا، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ شعب یہ بڑا خاندان تھا، اس کی جمع آتی ہے شعوب۔ شعیرہ، شعیرہ اس کے معنی آتے ہیں عبادت، اس کی جمع آتا ہے شعائر۔ شفا، شفا یہ واحد ہے، اس کی جمع اشفیہ یعنی اشافی، دونوں اس میں۔ شفا، شفا یعنی کسی چیز سے کسی کو کسی چیز سے کسی کو صحت یابی حاصل ہو جانا، کوئی آدمی کسی کام میں اگر مبتلا ہے تو وہ کام اس کا ہو جائے، یہ بھی ہے۔ شقی بدبخت، اس کی جمع اشقیہ۔ شکل واحد ہے، اس کی جمع اشکال آتی ہے۔ اور شمع، شمع یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے شموع۔ شوق یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اشواق، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور شیخ، شیخ کے معنی آتے ہیں بوڑھا، بزرگ، یہ سب اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ شیوخ یہ واحد ہے، شیخ واحد ہے، اس کے معنی آتے ہیں بوڑھا، بزرگ، اس کی جمع آتی ہے شیوخ۔ صارم اس کے معنی آتے ہیں تلوار کے، اس کی جمع آتی ہے سوارم، اور صارم اس کی جمع آتی ہے سوارم۔ صانع، صانع کاریگر کو کہا جاتا ہے، صانع یعنی کوئی چیز کوئی بنانے والا، اس کو صانع یعنی صناع، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح جمع صحیح یعنی غلط، صحیح جو ہوتا ہے صحیح کو صحیح بولا جاتا ہے۔ صحا، صحائع اور اصحہ یہ سب اس کا جمع استعمال ہوتا ہے۔ صدقہ، صدقہ آپ تو جانتے ہیں کسی کو غریب کو اپنی طرف سے کچھ دے دینا، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے صدقات۔ کچھ اور ہے۔ صغیر، صغیر کے معنی آتے ہیں چھوٹا کے، اس کی جمع آتی ہے، ایک منٹ، صغیر اس کے معنی آتے ہیں چھوٹا کے، اس کی جمع آتی ہے صغار و صغر، دونوں استعمال ہوتا ہے۔ صغار و صغرا دونوں اس کا جمع استعمال ہوتا ہے۔ اور صفات یہ واحد ہے، اس کے معنی آتے ہیں زنجیر کے، اور اس کی جمع آتی ہے اصفاد۔ صلہ یہ بدلہ، صلہ رحمی جس کو آپ کہتے ہیں، صلہ یہ بدلہ، صلہ کے معنی آتے ہیں بدلہ کے۔ آپ کسی کے سامنے کوئی احسان کر دیا تو آپ نے اس کا بدلہ دیا، وہ اس کی جمع آتی ہے صلات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ کو اردو انوادک کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کا اردو انوادک سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن ہوگا میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جانے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اردو انوادک کی تیاری کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے لگے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ کافی مدد ثابت ہونے والا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔